میں چیلنج کرتا ہوں سید ہونے کے والے سے، اہل سنت کی طرف سے، کہ کوئی مائی کا لال تحقیقی میدان میں، اصولی میدان میں، اصول اہل سنت کی روشنی میں، اصول حدیث اور فقہ جرح و تعدیل کی روشنی میں یہ کلیجہ چبانے والی روایت کو صحیح ثابت کر دے، منہ منگا انعام لے، ہم اس کی بیعت کریں گے. لیکن کوئی مائی کا لال ایسا پیدا ہی نہیں ہوا نہ اس روایت کو اصولی میدان کے اندر صحیح ثابت کرے. اور بالفرض اگر اس کو صحیح کو ثابت بھی کر لے تو ہم پوچھتے ہیں کیا وہ صحابیہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو سنی کہلوانے والے منافق ہیں؟ ان سے پوچھ رہا ہوں. پھر تان بھی کرتے ہیں سیدہ ہند پہ، پھر کہتے ہیں دیکھو جی یہ لکھا ہوا ہے سیرت نگاروں کا اجماع ہے. سیرت نگاروں کے اجماع کی کیا حیثیت ہے؟ ایسے مسائل میں سیرت نگاروں کا اجماع دیکھا جاتا ہے کہ جرح و تعدیل کا اصول دیکھے جاتے ہیں، علم حدیث دیکھا جاتا ہے، اصول فقہ دیکھے جاتے ہیں. مفتی احسان صاحب دفاع کریں اور مولوی صاحب گستاخوں کو موقع دیں. اب مولوی صاحب کا کلپ ہمیشہ رافضیوں کے پیجوں پہ چلتا رہے گا، اور جتنی پھٹکار رافضیوں پر پڑے گی اتنی ساتھ مولوی صاحب پر بھی ہمیشہ پڑتی رہے گی، یہ بھی یاد رکھیے گا. تو مفتی صاحب کا مقصد کیا تھا، مولوی صاحب کا مقصد کیا ہے، مورخین کا مقصد کیا تھا؟ اور پھر یہ بھی میرا سوال ہے، جب یہ اسلام لائن جس طرح میں نے بخاری شریف کی یہ 3825 نمبر حدیث پیش کی، کیا اس وقت رسول اللہ نے جتلایا؟ سب سے پہلے تو رسول اللہ کو حق بنتا تھا نا، جن کے چچا تھے، جنہیں سب سے زیادہ تکلیف ہوئی، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی، حضور نے جتلایا حضرت. اور اوپر سے سینہ زوری بدماشی دکھائی جا رہی ہے، مفتی احسان نے انتشار کیا ہے، اور مولوی صاحب کو خراج تحسین پیش کی جا رہی ہے کہ بڑا کارنامہ ادا کیا ہے، گستاخی کر کے حضور کی ساس محترمہ کی، حضور کی صحابیہ کی بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے. تو لہٰذا مولوی صاحب کو اس سے توبہ کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ضد کریں اور مزید اس معاملے کو طول دیں. مولوی صاحب کو توبہ کرنی چاہیے، اسی میں بلائی ہے، اسی میں بلائی ہے، اس وطن عزیز کی، پاکستان کی اسی میں بلائی ہے، اور مولوی صاحب کی اسی میں بلائی ہے، اہل سنت کی اسی میں بلائی ہے. اور مولوی صاحب ہو سکے تو برات کا اظہار کریں کہ میں نے جو الفاظ بولے ہیں میں برات کا اظہار کرتا ہوں، کوئی میرے الفاظ یہ نہ چلائے بلکہ ڈیلیٹ کر دے. نبی سیرت النبی جلد 3 دے وچ آپ سرخی دے دے آدے نے کینا توزی تے کمینگی دی حد ہو گئی ہے. آپ سرخی دے دے آدے نے کینا توزی تے کمینگی دی حد ہو گئی ہے. اگر مولوی صاحب کے اندر کچھ بھی حضور کے خاندان کا، حضور کی ساس کا، صحابیت کے مقام کا لحاظ ہے تو مولوی صاحب کو اس سے فوراً توبہ رجوع کرنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْ لَهُمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ فی اصحابی اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین. جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی، ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام. جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے صحابہ و اطرت پہ لاکھوں سلام. حضرات ذی وقار مولوی خان محمد قادری صاحب نے حضور کی صحابیہ، حضور کی ساس محترمہ سیداتنا ہند رضی اللہ تعالی عنہا، جو جلیل قدر حضور کے صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں، اور حضور کے صحابی ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں. ان کے بارے میں جو ایک تاریخ کا بے بنیاد واقعہ ہے وہ بیان کرتے ہوئے انتہائی گستاخانہ اور توہین امیز لہجہ اختیار کیا اور الفاظ استعمال کیے جن کی جتنی مذمت کی جائے، احتجاج کیا جائے کم ہے. کمینگی تک کے الفاظ استعمال کیے مولوی صاحب نے. تے یہی عورت سی جڑی آئی ہے تے آ کے حضرت امیر حمزہ دا نک، ہونٹ، کن اور ایسے لفظ نے جڑا میں زبان تو ادا نہیں کر سکتا، پھر سینہ چیر دیے، پھر دل کٹ دیے، پھر ایک پاسے حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ ضیاء النبی سیرت النبی جلد 3 دے وچ آپ سرخی دے دے آدے نے کینا توزی تے کمینگی دی حد ہو گئی ہے. کینا توزی تے کمینگی دی حد ہو گئی ہے. اپنی اس خطابت کے جوش کے اندر، چونکہ خطابت کا میدان اور ہے، تحقیق کا میدان اور ہے. مولوی صاحب چلے تھے مفتی احسان صاحب جو محقق اہل سنت ہیں، مفتی اہل سنت ہیں، استاذ العلماء ہیں، ان کا رد کرنے تو وہ یہ نہیں سمجھے کہ یہ میرا میدان نہیں ہے. اور مفتی صاحب کی تحقیقی گفتگو کا کوئی جواب نہیں دیا، علم جرح و تعدیل کی روشنی میں کوئی جواب نہیں دیا، نہ دے سکتے ہیں. سند ہے جس میں عطا بن صائب راوی ہیں، جن کا یہ راوی فی نفسی ثقہ ہیں، اچھے راوی ہیں، لیکن ان کو آخر زمانے کے اندر غلط واقع ہو گیا تھا، یہ مختلط ہو گئے تھے. یعنی یہ ایسے راوی تھے کہ ابتدائی دور کے اندر ان کا حافظہ بالکل درست تھا، لیکن جب عمر بڑی اور آخری ان کا دور آیا تو اس میں ان کے حافظے کے اندر خرابی واقع ہو گئی تھی. اب یہاں اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ ایسے راوی کی جو روایت ہوتی ہے، حدیث ہوتی ہے، وہ روایت معتبر ہوتی ہے جو ان کے حافظے کے خراب ہونے سے پہلے جو راوی ان سے روایت کرتے ہوں، ان راویوں کی روایت تو معتبر ہوتی ہے، درست ہوتی ہے، کہ تسلیم کیا جائے گا کہ حافظہ خراب ہونے سے پہلے ہی انہوں نے روایت کیا. اب یہ جو آگے روایت کر رہے ہیں وہ روایت ٹھیک قرار پاتی ہے. اور وہ راوی کہ جو ان کے حافظے کے خراب ہونے کے بعد، اختلاط کے بعد روایت کر رہے ہوتے ہیں، ان کی روایت معتبر نہیں ہوتی. تو یہاں جو اس واقعے کی جو سند ہے جس میں عطا بن صائب راوی ہیں، جن کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، ان سے روایت کرنے والے حماد بن سلمہ نامی راوی ہیں. اور حماد بن سلمہ یہ راوی عطا بن صائب سے جو روایت کرتے ہیں، اس حوالے سے محققین نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ آپ حضرت عطا سے اس وقت بھی روایت کرتے تھے جس وقت آپ کا حافظہ خراب نہیں ہوا تھا، اور آپ نے اس وقت بھی حضرت عطا سے روایت کی جس وقت ان کا حافظہ
खराब हो चुका था। यानी दोनों जमानों के अंदर आपने रिवायत की है। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की किताब है तक़रीब तहज़ीब तहज़ीब, मशहूर किताब है, जिल्द नंबर इसकी 9 और सफ़ा नंबर 125 और 26 पर आपने पहले बहुत तफसील के साथ इनके बारे में लिखा और आखिर में आपने नतीजा बयान फरमाया कि फ़तहस्सल लना मिन मजमूइ कलामिहिम, यानी उलमा के कलाम से जो बात हमारे सामने वाज़ेह हुई है, जो हासिल कलाम निकला है वो ये है कि हज़रत सुफियान सौरी, हज़रत शुअबा, हज़रत ज़ुहैर, ज़ाइदा, हम्माद बिन ज़ैद और अय्यूब जब इनसे रिवायत करें तो वो रिवायत ठीक होती है। वमन अदाहुम युतवक्कफ़ु फ़ीही, और जो इनके अलावा रिवायत करें उनके बारे में तवक्कुफ किया जाएगा, यानी उनकी रिवायत को सही करार नहीं दिया जाएगा, कबूल मुतलकन नहीं किया जाएगा। इल्ला हम्माद बिन सलमा, सिवाय हम्माद बिन सलमा के। हम्माद बिन सलमा के बारे में फरमाते हैं कि फ़ख्तलफ़ क़ौलुहुम, इनके बारे में उलमा का कौल मुख्तलिफ है। ज़ाहिर ये है कि इन्होंने 2 मरतबा इनसे सुना है, यानी अता बिन साइब से, मर्रतन मा अय्यूब कमा युमिउ इलैहि कलाम अद-दारक़ुतनी, एक मरतबा हज़रत अय्यूब सख्तियानी के साथ मिलकर सुना और वो इनके हाफ़ज़े के खराब होने से पहले सुना था। और दूसरी मरतबा के बारे में फरमाते हैं कि वमर्रतन बअद ज़ालिका लम्मा दख़ला इलैहिमुल बसरा, दूसरी मरतबा उस वक्त सुना जबकि ये अता बिन साइब बसरा में इन हज़रात के पास आए थे, तो उस वक्त भी इनसे सुना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम्माद बिन सलमा रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब अता बिन साइब से रिवायत करेंगे तो इस बात का फैसला करना ये मुश्किल होगा कि इन्होंने इख्तिलात से पहले सुना है या इख्तिलात के बाद सुना है। दीगर क़राइन और शवाहिद की रोशनी में ही इस बात का फैसला किया जा सकेगा कि हम्माद बिन सलमा का इस मकाम पर जो समा है वो ठीक भी है या नहीं है, यानी इख्तिलात से पहले का है, इख्तिलात के बाद का है। तो लिहाजा इसकी सनद के अंदर ये कलाम पैदा हो जाता है। फिर इसके बाद बात ये कि इस हदीस को इमाम हैसमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने, जो भी सनद की बात कर रहा था, इमाम हैसमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने मजमू ज़वाइद के अंदर इस हदीस को जिक्र किया और इसके बाद फरमाया कि रवाहु अहमद, इसे इमाम अहमद ने रिवायत किया है। वफीही अता इब्न साइब वक़द इख्तलता, यानी इसको इमाम अहमद बिन हंबल ने रिवायत किया और इसमें जो रावी हैं वो अता बिन साइब हैं और उनको इख्तिलात हो गया था, यानी वो आखिर उम्र के अंदर इनका हाफ़ज़ा मुतग़य्यर हो गया था, कमज़ोर हो गया था। हालांकि इमाम हैसमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने एक नहीं दीगर मकामात पर इस बात की सराहत की कि हम्माद बिन सलमा ने अता बिन साइब से इख्तिलात से पहले सुना है, लेकिन इसके बावजूद इस मकाम पर फ़कत ये फरमाया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इमाम हैसमी के सामने ये बात ज़ाहिर थी कि बतन इस बात का तकाज़ा कर रहा है कि हम्माद बिन सलमा ने इस रिवायत को अता बिन साइब से हाफ़ज़ा ख़राब होने के बाद सुना है, जो इस बात की दलील है कि मुस्नद अहमद की ये रिवायत ज़ईफ़ है। तो ऐसी रिवायत के ज़रिए एक मुसलमान खातून के ऊपर इस तरह की तोहमत ये नहीं लगाई जा सकती। फिर इसके बाद इस के और भी काफ़ी सारी इसके मतन के ऊपर कलाम है, सही है कि कई रिवायतों से इसके कई जुमले ये टकराते हैं। इसमें एक जुमला है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या ये जो हिंद ने जब चबाया था कलेजा तो कोई दाखिल हुआ था जिस्म के अंदर, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जिस्म का कोई हिस्सा, तो उन लोगों ने कहा नहीं, उसने थूक दिया था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की शान नहीं कि हमज़ा के जिस्म का कोई टुकड़ा ये जहन्नम के अंदर दाखिल हो, यानी अगर वो चबा जाती जिस्म का कोई टुकड़ा, कलेजा जो है वो इनके पेट के अंदर जाता, तो गोया कि अगर ये जहन्नम के अंदर जाती हैं तो फिर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जिस्म का एक हिस्सा ये जहन्नम के अंदर गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा नहीं हो सकता। तो चंद किताबें आगे रख के रोब जमा के जनाब इसमें लिखा है, इसमें लिखा है, फलाने ये लिखा है, बस। तो अल्लाह ताला ऐसी खिताबत से सबको महफूज रखे कि जिसमें सिर्फ मकसद वाह और पैसा और माल हो, अल्लाह रसूल की रज़ा या उसूल दीनिया का लिहाज ना हो। तो मौलवी साहब ने इंतहाई बेअदबी गुस्ताखी के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इन्हें तौबा करनी चाहिए, कमीनगी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और फिर उसके बाद यह है कि बदमाशी ये हसीना ज़ोरी ये है कि एक शाह ने पोस्ट बनाई है कि हम जनाब खराज तहसीन पेश करते हैं मौलवी खान को और मुफ्ती हसान के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उसने इंतशार किया है। अजीब बदमाशी है, जुल्म है कि जो सहाबिया का हुजूर की सास का दिफा कर रहा है वो मुजरिम है, और जो गुस्ताखी कर रहा है, बकवासबाजी कर रहा है मौलवी, वो जनाब फूलों के हार के लायक है। हद होगी बदमाशी सीना जोरी की। और सुन्नी तंजीमें हैं कि दूध पी के सो रही हैं, और दिन ब दिन जो राफजी बदमाश हैं वो हमारे सर पे सवार हो रहे हैं, रोजाना दिन रात गुस्ताखियां करते हैं। एक शहबाज असफहानी है मलऊन, एक ये सियालकोट का ये यासीन बदबख्त है सबाई, एक इसी तरह मुफ्ती हमदर्द है, दिन रात ये सहाबा पे तान करते हैं, इनका पीछा करने वाला, इनका नोट्स लेने वाला कोई नहीं। और अगर कोई अहले सुन्नत का आलिम दिफा करता है हजूर के आले साहब का, तो ये सारे सबाई और राफजी उसके पीछे लग जाते हैं, और सुन्नी जो है वो सो रहे होते हैं। तो सुन्नी कब जागेंगे, इनकी गैरत कब जागेगी? सुन्नी तंजीमें क्या कर रही हैं, उनका मकसद क्या है? क्यों एक्शन नहीं लेती ऐसे लोगों का जो गुस्ताखी करके फिर सीना जोरी बदमाशी दिखाते? तो मौलवी साहब जो हैं उन्हें चाहिए था कि मुफ्ती हसन साहब का इल्मी जवाब देते, वो ना दे सके, ना उनका मैदान है। उनका मैदान है सुर लगाना और अल्फाज जो है उनका वजन जोड़ना और वाह वाह करवाना, ये उनका मैदान ही नहीं था, लेकिन ये काम उनके गले पड़ गया है। तो बजाय इसके मौलवी साहब तौबा करते कि मुझसे ये गुस्ताखी सरजद हुई, मैंने कमीनगी के अल्फाज इस्तेमाल किए और मैंने हुजूर की सहाबिया और हुजूर की सास मोहतरमा का घटिया बाजारी अंदाज में जिक्र किया कि मैं अपनी माँ और सास का भी इस तरह जिक्र नहीं करता जिस तरह मैंने हुजूर की सहाबिया और सास का जिक्र कर रहा हूँ, कि एक औरत, ये औरत, वो औरत, ये औरत है, फिर कमीनगी की हद हो गई। ते यही औरत सी जिहड़ी आई है ते आके हजरत अमीर हमजा दा नक, होठ, कन एक पासे हजरत जस्टिस पीर मुहम्मद करम शाह अलाधारी रहमतुल्लाह अलैह ज़ियाउन नबी सीरतुन नबी जिल्द 3 दे विच आप सुर्खी दे दे आदे ने कीना तोदी ते कमीनगी दी हद हो गई है। तो ये मौलवी साहब की गुस्ताखी और जहालत की हद हो गई, सीना जोरी की हद हो गई।
یہ چلے تھے مفتی احسان صاحب کا رد کرنے. تو اس لیے سنیو جاگو, ایک دن مرنا ہے, ایک دن مرنا ہے, روزانہ نہیں مرنا. موت ایک دن آئے گی. جو اللہ نے ہمارے لیے مصیبت لکھی ہے وہ ٹل نہیں سکتی, اور جو نہیں لکھی وہ آ نہیں سکتی. اس لیے ہمت کا, جرت کا مظاہرہ کرو. میں چیلنج کرتا ہوں سید ہونے کے حوالے سے اہل سنت کی طرف سے کہ کوئی مائی کا لال تحقیقی میدان میں, اصولی میدان میں, اصول اہل سنت کی روشنی میں, اصول حدیث اور فقہ جر و تعدیل کی روشنی میں یہ کلیجہ چبانے والی روایت کو صحیح ثابت کر دے, منہ منگا انعام لے, ہم اس کی بیعت کریں گے. لیکن کوئی مائی کا لال ایسا پیدا ہی نہیں ہوا نا جو اس روایت کو اصولی میدان کے اندر صحیح ثابت کرے. اور بالفرض اگر اس کو صحیح کو ثابت بھی کر لے تو ہم پوچھتے ہیں کیا وہ صحابیہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو سنی کہلوانے والے منافق ہیں؟ ان سے پوچھ رہا ہوں. احتان بھی کرتے ہیں سیدہ ہند پہ, اور اس واقعے کو وہ مشہور کرنا بڑا ثواب سمجھتے ہیں. پھر کہتے ہیں دیکھو جی یہ لکھا ہوا ہے سیرت نگاروں کا اجماع ہے. سیرت نگاروں کے اجماع کی کیا حیثیت ہے؟ ایسے مسائل میں سیرت نگاروں کا اجماع دیکھا جاتا ہے کہ جر و تعدیل کے اصول دیکھے جاتے ہیں, علم حدیث دیکھا جاتا ہے, اصول فقہ دیکھے جاتے ہیں. یہ تمہاری علمیت ہے. لکھنا کیا ہوتا ہے, بیان کرنا کیا ہوتا ہے. لیکن یہ واقعہ کلیجہ چبانے والا یہ بخاری شریف کی صحیح حدیثوں کے خلاف ہے, اصول حدیث کے خلاف ہے, متن کے لحاظ سے اور سند کے لحاظ سے یہ مجروح ہے اور غیر معتبر ہے. اور اس کا جو متن مضمون ہے یہ بخاری شریف کی صحیح حدیث کے اندر جو غزوہ احد کی تاریخ ہے اس کے خلاف ہے. ابھی میں کچھ حوالے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا. تو لہٰذا کوئی مائی کلار پیدا ہی نہیں ہوا, کوئی جمی ہی نہیں جو اس واقعے کو صحیح اصولوں کی روشنی میں صحیح ثابت کر دے. باقی زبان چلانا, بکواس بازی کرنا یہ تو آسان ہے. سب سے پہلے تو سوال میرا یہ ہے خان محمد قادری صاحب پہ کہ بتائیے کیا یہ صحابیہ نہیں ہے, حضور کی ساس نہیں ہے؟ کیا ان کا اسلام لانا یہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر بخاری شریف کی 3825 نمبر روایت کے اندر کتنے خوبصورت الفاظ میں یہ اسلام لائیں, اور رسول اللہ نے مرحبا کہا, خوش آمدید کہا اور بڑا اکرام کیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, اسلام لانے کے بعد یا رسول اللہ آپ کے گھر سے بڑھ کر میری نگاہ میں اس سے پہلے کوئی گھر گھٹیا نہیں تھا, لیکن اب اسلام لا چکی ہوں. ما اصبح اليوم على ظهر الارض اهل خباء احب الي ان يعزوا من اهل خبائك. یا رسول اللہ آج یہ دن ہے کہ میرے نزدیک آپ کے گھرانے سے بڑھ کر کوئی گھرانہ عزیز نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر. صحابیہ کیا کہہ رہی ہیں, ساس محترمہ کیا کہہ رہی ہیں حضور کو. اور آگے میرے آقا کریم نے اپنی لجبالی دکھائی اور اپنی رحمت للعالمین کا اظہار فرمایا. قال وايضا والذي نفسي بيده, اے ہند آپ صحیح کہہ رہی ہیں, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, سچ کہہ رہی ہیں, اللہ کی قسم میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. یا حضور نے فرمایا کہ یہ اور بڑھے گی محبت, اور بڑھے گی, اور بڑھے گی. یہ حضور ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں, بخاری شریف ہے. مولوی صاحب تاریخ کا کچرا اٹھا کے آگے رکھ کے تو رو جما رہے ہیں, اور مفتی احسان صاحب جیسے محقق کو جواب دے رہے ہیں. کچھ خیال کریں, اپنا میدان دیکھیں, اپنی علمی اپنا قد دیکھیں, اوقات دیکھیں. تو میں پوچھتا ہوں جب یہ صحابیہ ہیں تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں کے بارے میں زبان بند. اہل سنت کا اتفاقی نظریہ ہے لا نذکرهم الا بخیر, خیر کے سوا ان کا ذکر نہیں کیا جائے گا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ پھر کیوں لکھا علماء نے, بھئی جنہوں نے لکھا تاریخ کر کے لکھ دیا, نقل در نقل, بغیر تحقیق کے, بغیر اس یعنی وہم و گمان کے کہ کل کو کوئی سبائی, کوئی رافضی یا رافضیوں کے ساتھ بیٹھنے والا کوئی بدبخت اس کو غلط استعمال کر کے توہین کرے گا حضور کی ساتھ صحابیہ کی. ان کے ذہنوں میں یہ نہیں تھا, وہ پاک ذہن لوگ تھے, پاک سوچ لوگ تھے. ان کے ذہنوں میں یہ نہیں تھا, انہوں نے ایک اپنی وہ ذمہ داری سمجھتے ہوئے انہوں نے وہ لکھ دیا جو دیکھا. انہیں یہ نہیں پتا تھا کوئی بدبخت, کوئی جہنمی, کوئی ملعون اس کو غلط استعمال کر کے تان کا سبب بنائے گا, اس لیے انہوں نے لکھا. اگر کسی نے تان کے لیے لکھا تو پھر اس نے گناہ کیا, جرم کیا, کوئی بھی ہو. لہذا انہوں نے ایک نقل کی عادت میں لکھ دیا بغیر تحقیق کے. بلکہ علماء نے, ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے, اسی طرح امام حیثمی نے سند پر بھی کلام کیا اور اس کو ضعیف کہا ہے. تو لہذا سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ وہ صحابیہ ہیں یا نہیں. اگر صحابیہ ہیں تو صحابہ کے بارے میں اہل سنت کا کیا موقف ہے؟ کیا ایسی چیز اچھالی جائے گی بغیر وجہ کے جو رافضیوں کو موقع ملے پھر کہتے ہیں سہولت, رافضیوں کا سہولت کار کہہ رہے ہیں, اعلیٰ کار کہہ رہے ہیں, پروموٹ کرنے والا کہہ رہے ہیں. اور ہم کیا کہیں جب رافضی اس واقعے کی وجہ سے دن رات کیا کیا بکواس کرتے ہیں, تو کوئی سنی کہلوانے والا مولوی بیٹھ کے جناب یہ اس واقعے کا دفاع کرنے لگ جائے تو وہ کون سی خدمت کر رہے ہیں؟ مفتی احسان صاحب دفاع کریں اور مولوی صاحب گستاخوں کو موقع دیں. اب مولوی صاحب کا کلپ ہمیشہ رافضیوں کے پیجوں پہ چلتا رہے گا, اور جتنی پھٹکار رافضیوں پر پڑے گی اتنی ساتھ مولوی صاحب پر بھی ہمیشہ پڑتی رہے گی. یہ بھی یاد رکھیے گا. تو مفتی صاحب کا مقصد کیا تھا, مولوی صاحب کا مقصد کیا ہے, مورخین کا مقصد کیا تھا؟ تو اس لیے مورخین کا لکھنا اور ہے. تو پھر ہر زمانے کا عرف ہوتا ہے, لحاظ ہوتا ہے. اب میڈیا کا دور ہے, رافضی کس طرح دن رات صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں, تو اس دور میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. ایسے واقعات جن کا تعلق ہی نہیں, جن کا مقصد ہی کوئی نہیں, اگر آپ نے بیان کرنا بھی ہے تاریخ کو بھی تو آپ احتیاط کے ساتھ کریں. خاص دی گل آگے نہیں مناسب کرنی. اور علی المرتضیٰ شیر خدا میرے باپ فرماتے ہیں کلموا الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے عقل کے مطابق بات کرو. تو پہلا سوال یہ ہے. اور دوسرا ہے کیا اسلام پہلے گناہ مٹا نہیں دیتا؟ جب اسلام لے آئیں بالفرض مان بھی لیں تو کیا یہ گناہ دھل نہیں گیا؟ تو جب تم کوئی گناہ کرو, تمہاری ماں گناہ کرے, تمہاری ساس گناہ کرے, تمہارا باپ گناہ کرے,
وہ معافی مانگ لے, وہ چھوڑ دے, کوئی اسے جتلائے, تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو کیا سید عالم کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ حضور کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ حضور کے صحابی حضرت امیر معاویہ کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ سیدتنا ہند کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ کہ یہ کیسی باتیں ہمارے خلاف ہو رہی ہیں 15ویں صدی کے اندر. یہ مولوی 15ویں صدی کے مولوی ممبروں پہ ناچنے والے یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو تمہاری ساس کے بارے میں, ماں کے بارے میں کوئی بات کرے, پچھلی بات کرے, تکلیف ہوتی ہے تو رسول اللہ کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ صحابہ کرام کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ ہمیں تکلیف ہوئی ہے, دل زخمی ہوا ہمارے. چوری اور اوپر سے سینہ زوری, پھر کہتے ہو جناب مفتی احسان صاحب کے بارے میں ایکشن ہونا چاہیے. ایکشن تو مولوی صاحب کے بارے میں ہونا چاہیے جنہوں نے کمینگی تک کے الفاظ معاذ اللہ صحابی رسول اور حضور کی ساس محترمہ کے بارے میں بولے. لہذا یہ واقعہ بخاری کی صحیح حدیثوں کے خلاف ہے جو غزوہ احد کے بارے میں ہے. یہ الفاظ باطل الفاظ ہیں, یہ کسی صورت قبول نہیں کیے جا سکتے. اور پھر یہ بھی میرا سوال ہے, جب یہ اسلام لائن جس طرح میں نے بخاری شریف کی یہ 3825 نمبر حدیث پیش کی, کیا اس وقت رسول اللہ نے جتلایا؟ سب سے پہلے تو رسول اللہ کو حق بنتا تھا نا, جن کے چچا تھے, جنہیں سب سے زیادہ تکلیف ہوئی, امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی. حضور نے جتلایا, حضرت واشی سے کہا, بخاری شریف کے اندر ہے 4072 نمبر, حضرت واشی کو کہا کہ کیا آپ چہرہ چھپا سکتے ہو؟ دیکھیں نا میرے مصطفیٰ کا انداز. حضور نے فرمایا فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَن تُغَيِّبَ وَجْهَكَ عَنِّي, کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ یہ نہیں فرمایا خبردار میرے سامنے نہ آنا, یہ نہیں فرمایا, غور کرنا ذرا, فرمایا ایسے کر سکتے ہو تو نہ کرنا, میرے سامنے نہ آنا. تو سیدہ ہند کی تو وہ ہند کو تو وہ شباش دے رہے ہیں, ان کی دل جوئی کر رہے ہیں اور ان کو آگے محبت کا جواب محبت سے دے رہے ہیں. بخاری کی 3825 نمبر حدیث بھی اس کا رد کرتی ہے ان الفاظ کا, کلیجہ چبایا گیا. جی یہ سوالات جو ان کے جواب چاہیے. اور یاد رکھا جائے جو بھی سیداتنا ہند اور حضرت ابو سفیان کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے اس کے دل میں کے اندر بغض معاویہ ہے, بغض معاویہ. اور یہ بھی دونوں ہستیاں صحابی ہیں, تو لہذا صحابہ کا جو بغض ہے یہ منافقت ہے. کسی صحابی کا بھی بغض منافقت ہے, یہ اہل سنت کا نظریہ ہے. اور ایک اعتراض اٹھایا جا رہا ہے, دیکھو جی یہ امیر حمزہ کی جو مظلومانہ شہادت ہے اس کا انکار ہے, اور جہلوس کا انکار کیسے ہے؟ امیر حمزہ کو ظالمانہ شہید کیا گیا. بخاری شریف کے اندر حضرت واشی نے بیان کیا 4072 نمبر روایت کے اندر کہ میں نے اس طرح نیزہ مارا, وہ شہید ہو گئے. اور مسلح کرنے کا بھی ذکر ہے, ہم مسلح کرنا بھی مانتے ہیں, لیکن ہمارا اصل میں اعتراض یہ ہے کہ سیداتنا ہند کا اس میں کوئی دخل نہیں. نہ ہی آپ نے حضرت واشی سے کہا, نہ ہی مسلح کیا, نہ کلیجہ چبایا. اس کو کوئی مائی کلال بسند صحیح ثابت کرے تو پھر پتہ چلے, جبکہ یہ بات بخاری شریف کی صحیح حدیثوں کے خلاف ہے. کیونکہ حضرت واشی حضرت ہند کے غلام نہیں تھے بلکہ حضرت جبیر بن مطعم کے غلام تھے. 4072 نمبر حدیث کے اندر یہ موجود ہے. تو لہذا ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مفتی احسان صاحب نے دفاع کیا حضور کی ساس محترمہ کا صحابیہ کا, جبکہ مولوی خان صاحب نے خود بھی گستاخی کی, گستاخانہ لہجہ اختیار کیا اور گستاخوں کو موقع دیا مزید بکواس بازی کا. ان کے پیجوں پہ چلے گا ان مولوی صاحب کا بیان, اور حضرت ہند کی گستاخی ہوگی جس کا گناہ مولوی صاحب کو ہمیشہ ملتا رہے گا. یہ فرق ہے مفتی احسان صاحب میں اور ان مولوی صاحب کے بارے میں. اور اوپر سے سینہ زوری بدماشی دکھائی جا رہی ہے, مفتی احسان نے انتشار کیا ہے اور مولوی صاحب کو خراج تحسین پیش کی جا رہی ہے کہ بڑا کارنامہ ادا کیا ہے, گستاخی کر کے حضور کی ساس محترمہ کی, حضور کی صحابیہ کی. تو لہٰذا مولوی صاحب کو اس سے توبہ کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ ضد کریں اور مزید اس معاملے کو طول دیں. مولوی صاحب کو توبہ کرنی چاہیے, اسی میں بلائی ہے, اسی میں بلائی ہے. اس وطن عزیز کی, پاکستان کی اسی میں بلائی ہے, اور مولوی صاحب کی اسی میں بلائی ہے, اہل سنت کی اسی میں بلائی ہے. اور مولوی صاحب ہو سکے تو برات کا اظہار کریں کہ میں نے جو الفاظ بولے ہیں میں برات کا اظہار کرتا ہوں, کوئی میرے الفاظ یہ نہ چلائے بلکہ ڈیلیٹ کر دے. اگر مولوی صاحب کے اندر کچھ بھی حضور کے خاندان کا, حضور کی ساس کا, صحابیت کے مقام کا لحاظ ہے تو مولوی صاحب کو اس سے فوراً توبہ رجوع کرنی چاہیے. کسی کو بھی ضد نہیں کرنی چاہیے. غلطی ہم سے ہو سکتی ہے, آپ سے ہو سکتی ہے, سبقت لسانی ہو سکتی ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے کہ غلطی کر کے اس پہ اکڑے نہیں, اصرار نہ کرے, بلکہ توبہ کر لے اور اقرار کرے مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میں نے یہ بات جو کی ہے میں نے یہ بے توجہی میں مجھ سے ہوئی ہے, یا غلطی سے ہو گئی ہے, یا غلط سمجھ کی وجہ سے ہو گئی ہے, غلط فہمی کی وجہ سے ہو گئی ہے, تو کسی وجہ سے بھی ہوئی ہے تو میں اس سے توبہ رجوع کرتا ہوں. مومن وہی ہے, مسلمان وہی ہے, اور اسی کے اندر مومن مسلمان کی شان ہے.